بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ کتنی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا تھا اس کا انکار کر دیا، صرف اس ضد اور حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو کہ ان کے پاس موجود ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے مومن تھے تو پھر اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ٹھہرے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر نہیں مانا، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر آخرت کا غر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے اور دوسروں لوگوں کے لیے نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن وہ ہرگز کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور آپ انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے، حالانکہ لمبی عمر اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو یقیناً وہ اسے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے لے کر آئے ہیں، جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو اس کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ چیز بھی جو بائبل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، اور وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم آزمائش میں ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جن کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی تھی، اور وہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جو اسے اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور کتنی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے۔